کہ کاشی وشوناتھ میں کسی غیر ہندو کو ممبر بنائیں گے؟ نہیں بن سکتا۔ سکھ گردوارہ کی کمیٹی میں کوئی ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ تو پھر ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم کو کیسے بنائیں گے؟ کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، خانخاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ برہان الدین قریب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ، زرزری بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بادشاہوں سے آباد نہیں، واللہ کے کرم سے آباد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اور پھر عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب تو خبر کو توڑ دیں گے، خبروں کو توڑ دیں گے۔ میں بول رہا تھا آپ کو وقف کا قانون بنے گا، قبرستان توڑیں گے، مسجدوں کو چھینیں گے، درگاہوں کو چھینیں گے، ایویکیو پراپرٹیز جو وقف ہیں وہ چھین لیں گے۔ ہمارے مخالفین جذباتی تقریر کر رہے، ارے بھائی جذباتی تقریر کرنا نہیں، سچائی کو بیان کرنا۔ اب خبروں کو بھی توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون مودی اس لیے لائے ہیں یا قانون بنانا چاہتی ہیں اس بل کے ذریعے کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، خانخاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اس بل کو پڑھو آپ، اور اگر کوئی وقف کی پراپرٹی پر 22 سال سے قابض ہے تو اس کو مالک بنانے کا قانون بنانا چاہتے۔ جو جائیداد کو اللہ کے نام پہ ہم وقف کر دیے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب اس کا مالک کوئی اور ہوگا۔ ہر زاویے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کی مذہب سے دور کھینچنے کی کوشش کی جا رہی۔ یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، بھارت ایک گلدستہ ہے۔ اگر مودی یہ کہیں گے کہ نہیں، گلاب کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آنا، اگر مودی یہ کہیں گے کہ کانٹے سے موتیا کی خوشبو آنا، تو کہاں سے آئے گی؟ گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو آئے گی، چمیلی کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آئے گی۔ یہ بھارت ہے، یہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے۔ مگر بی جے پی، آر ایس ایس، کیونکہ آر ایس ایس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ وقف ہمارے لیے ایک عبادت ہے، نماز کی طرح نہیں، مگر اللہ کے نام پہ جو ہمارے بزرگوں نے دیا، اپنی گاڑی کمائی سے دیا، حکومت نے نہیں دیا وقف پراپرٹی کو، ہمارے بزرگوں نے اس کو وقف کیا۔ آج مودی کہہ رہے ہیں اس کا مالک اللہ کو نہیں، اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی والے کہ نہیں وقف کے اچھا کرنے کے لیے کون سا ایک سیکشن ہے بتاؤ؟ تم غیر مسلم کو زیادہ ممبر بنا سکتے، سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم کو بناؤ گے تو کیا تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں کسی ہندو سے ہٹ کر کوئی ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ کیا کاشی وشوناتھ میں کسی غیر ہندو کو ممبر بنائیں گے؟ نہیں بن سکتا۔ کیا آندھرا پردیش کے، اوڈیشہ کے، تمل ناڈو کے ہمارے ہندو دھرم کے بھائیوں کے انڈومنٹ بورڈ میں کوئی ممبر بن سکتا؟ غیر ہندو نہیں بن سکتا۔ سکھ گردوارہ کی کمیٹی میں کوئی ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ تو پھر ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم کو کیسے بنائیں گے؟ کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ وقف کے قانون میں 5 سال ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے سکتے۔ تو یہ لوگ میر جعفر، میر صادق اور اپنے لوگوں کو ممبر بنا کر کل یہ بول دیں گے چوک کی مسجد مسجد نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ہم ڈائریکٹ مینجمنٹ لے لیں گے۔ کون روکے گا ان کو؟ پلیسز آف ورشپ ختم کر دو۔ 15 اگست 47 کو مسجد، خانخواہ، درگاہ، مندر، گرجا گھر، گردوارہ جو تھا ہم نے قانون بنایا وہ وہی رہے گا۔ اب معلوم ہو گیا
کہ ان کی نیت کیا ہے، قبرستان کو لینا ہے قبروں کو توڑ کر، درگاہوں کو لینا ہے قبر کو توڑ کر۔ یاد رکھو بولنے والوں، برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ، زرزری بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بادشاہوں سے آباد نہیں، وہ اللہ کے کرم سے آباد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اوقاف محفوظ ہیں، یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے۔ اوقاف کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے، عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے۔ اور کتنی مسجدیں ہیں جن کے پاس اوقاف، اللہ اکبر، لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں۔ جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئے اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے، وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، اگر ہندو برہمن ہے مسلمان بھی برہمن ہے۔ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ کسی کو اچھا لگا یہ مذہب، وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق کو لیں گے۔ آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی۔ آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی۔ کیوں ہوا؟ وہ جو 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ لگتا تھا کسی دوسری جماعت کا چراغ ہی نہیں جل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے۔ ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی ملک زندہ رہے گا۔ ایک باپ کی اولاد 5 4 3 اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے وہ گھر آباد رہے گا، اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس پالیسی کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہی کردار ہے، جمعیت علماء ہند آج بھی یہی کرتی ہے۔ میں نے ابھی چند مہینے ہوئے
میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا، ہم نے ان سب کو 1-1 لاکھ یا 2-2 لاکھ روپے دیے جا کر کے، مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، ہم نے ان کو دیا، وہ خوش ہو گئے۔ ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اونچی تعلیم کے لیے۔ اب آپ دیکھیے جو فرقہ پرست، اور میں کہتا ہوں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا، آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں، جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں۔ کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے۔ کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انور کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں۔ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ کسی نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوگا، کہنا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ دیکھیں کب تک چلتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ، اور ابھی جو چل رہا ہے وقف بورڈ کا، تو مسلم پرسنل بورڈ نے کہا کہ اگر اس طرح کا ہوا تو ہم شاہین باغ جیسا آندولن پورے دیش میں کھڑا کریں گے۔ دیکھیے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا صاحب دیش کے بہت بڑے سوشلسٹ نیتا، انہوں نے کہا تھا جب سڑک سنسان ہو جاتی ہے نا تو سنسد آوارہ ہو جاتی ہے۔ یہی ہو رہا ہے آج، من مانی کوئی بھی قانون پاس کر دینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آندولن کریں گے، آندولن کرنا ہمارا حق ہے۔ اور آج جو ہے گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف بڑا آندولن کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نروپم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر شاہین باغ جیسا آندولن ہوا تو ہم جلیان والا باغ کریں گے۔ جناب آپ یاد رکھیے، جلیان والا باغ میں جو بھارت واسی کے لوگوں نے جو قربانی دی تھی، اسی کے بعد دیش آزاد ہوا ہے۔ اور ہم جو ہے، ہمیں پورا کا پورا حق ہے ہمیں دیش میں آندولن کرنے کا۔ یہ وقت کی زمینیں ہم اللہ کے نام کی ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہوگی اگر کہ وقت زمینوں کو خطرہ پیدا ہوگا تو ہم اس کے خلاف سڑک پر جائیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے، اس کا نتیجہ آندولن ضرور کریں گے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیں۔